پاکستان کو قومی سطح پر کن بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں قومی سطح کے اوپر کافی ایسے محاذ ہیں جس کے اوپر پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک بہترین اور خود مختار خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کو ایک تو آزاد ہونا چاہیے، دوسرا اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ کبھی ہم مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نہ مشرق کی طرف جانا چاہیے، نہ ہمیں مغرب کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ایک خود مختار ملک دیا ہے، ہمیں پاکستان کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جو چیز پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اس کے اوپر ہمیں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے قومی سلامتی کے بارے میں پوچھا، قومی سطح کے بارے میں پوچھا۔ ہماری پوری قوم کو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ ادارہ جو ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے دن رات کھڑا ہوا ہے، کہ اس کے جوان ہمارے بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کچھ جوان ڈیفرنٹ ایجنسیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کچھ اس کے لوگ انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان شہداء کی، ان جوانوں کی قربانیوں کو کبھی بھی تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو فوج ہے وہ اسلحے کے ساتھ نہیں لڑتی ہے، وہ اپنی عوام کے پیار کے ساتھ لڑتی ہے۔ عوام کا پیار ہوتا ہے جو فوج کو حوصلہ دیتا ہے، عوام کی محبت ہوتی ہے جو فوج کو لڑنے پہ تیار کرتی ہے، رضامند کرتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس فوجی ادارے کے اوپر تنقید کی ہے، اس کی ایک عزت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہماری پوری قوم کو چاہیے کہ ہم اپنی فوج کا شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ہر محاذ پہ ان کی مدد کریں، تاکہ ہماری فوج کا مورال بلند رہے، جو ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جب تک مورال بلند نہ ہو تو کس طرح سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے بڑا قومی سطح پہ مسئلہ ہے وہ غربت کا ہے۔ وہ اس وقت لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، اس وقت عام آدمی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کی حکومت آ رہی ہے، کس کی حکومت جا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلنا ہے، میرا کچن کیسے چلنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اس چیز کے اوپر، پاورٹی کے اوپر اتنا کام ہی نہیں کیا۔ ہم نے دیکھیں پچھلے سالوں میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کے دور میں پاکستان کے اندر ڈیم بنے تھے، اس کے بعد کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بہت سارے ڈیمز بنانے چاہیے تھے۔ اب وہ ڈیم نہیں بنے، اسے انرجی کرائسس آ گیا۔ جب انرجی کرائسس آ گیا تو ایک غریب آدمی کے گھر کا جو بل ہے وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ تو ابھی تو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، چائنا اپنے لوگوں کو فری بجلی دے رہا ہے۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ 200 یونٹ اگر کسی گھر میں یوز ہو رہے ہیں تو اس کو تو بل ہی نہیں آتا بجلی کا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ملک کے اندر انرجی کرائسس ختم ہو، ہم خود کفیل ہو جائیں اپنی بجلی کی پیداوار کے اندر، اور اس ماڈل پر ہم چلے جائیں کہ 150-200 یونٹ جس بندے کے گھر کی کنزمپشن ہے اس کو تو بجلی کا بل آنا ہی نہیں چاہیے۔ جو ہمارے ملک کا سرمایہ دار ہے اس کو بل آنا چاہیے۔ جو سرمایہ دار ہے، جو ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس ہے، ان کو غریب لوگوں کا لوڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، اپنے اوپر لے لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری فرقہ واریت ہے، اور پھر اس کے اندر بھی اگر دہشت گردی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیوں دہشت گرد بن جاتے ہیں یا کیوں خودکش مار بن جاتے ہیں، کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی وجہ نکلے گی کہ غربت ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنا نظام حیات گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر الٹیمیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرف ہم جائیں، اور پھر ان کو لوگ ڈی ٹریک کر لیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایسے قومی مسائل ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اس کے اوپر الحمدللہ ایک ہم نے پوری پالیسی بنائی ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قومی سطح پہ لے کر جائیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔